وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دهاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. آج کے اس پروگرام میں جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ تنوین اور نون ساکن کے قاعدے. محترم حضرات، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے ہماری قوم میں سے اکثر لوگوں کو قرآن پاک صحیح ڈھنگ سے پڑھتے تک نہیں آتا. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. تنوین اور ساکن کے 4 قاعدے ہیں. نمبر 1 ایجاد، نمبر 2 اخفا، نمبر 3 اقلاب، نمبر 4 ادغام. نمبر 1 ایجاد. ایجاد کے معنی ظاہر کرنا. او فعل کی 6 ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین کو. تنوین یا نون ساکن کے بعد او فعل کی کے 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آئے تو تنوین اور نون ساکن کے آواز کو بغیر گناہ کے ظاہر کر کے پڑھیں گے. جیسے طیبن نبابیلا، اس کو ایجار و ایجار ہلکی بھی کہتے ہیں. نمبر 2 اخفا. اخفا کے معنی چھپانا. حروف اخفا 15 ہے، تا، ثا، جیم، دال، دال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروف میں سے کوئی بھی حرف آئے تو تنوین یا نون ساکن کی آواز کو ایک الف کے برابر ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. جیسے آتموازیرو، اس کو اکفار، اکفا حقیقی بھی کہتے ہیں. نمبر 3 اقلاب. اقلاب کے معنی بدلنا. تنوین یا نون ساکن کے بعد با ہے تو تنوین نون ساکن کو میم سے بدل کر گنار پاکزر پڑھیں گے. جیسے من بخیل، اس کو اقلاب اور قلب بھی کہتے ہیں. نمبر 4 ادغام. ادغام کے معنی ملانا. ادغام کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 ادغام تام، نمبر 2 ادغام ناقص. نمبر 1 ادغام تام. تنوین یا نون ساکن کے بعد لام یا رو آئے تو تنوین اور ساکن کو بغیر گناہ کے ملا کر پڑھیں گے. جیسے من لدنہ، اس کو ادغام تام اور ادغام بلا گناہ بھی کہتے ہیں. نمبر 2 ادغام ناقص. تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یمین یا و میم میں سے کوئی بھی حرف آئے تو تنوین اور ساکن کو گناہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. جیسے من یوم موعد، من مثلہ، نون نہدی، اس کو ادغام میں ناقص اور ادغام مال گناہ بھی کہتے ہیں. یہ تھے تنوین اور ساکن کے قاعدے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے کی قرآن صحیح طریقے سے پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وقال تعالی اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ قابل قدر لائق صد احترام حضرات علماء کرام، پیارے بچوں اور بچیوں، آج انشاءاللہ آپ کے سامنے دو ٹاپک پر بات کروں گا۔ ایک ٹاپک ہوگی بچوں کے تعلق سے اور ایک میری بہنوں کے تعلق سے، بیٹیوں کے تعلق سے۔ چونکہ میرے سامنے حفاظ کرام کی ایک ٹیم بیٹھی ہوئی ہے اور میرے سامنے میری بہنیں ہیں، میری بیٹیاں ہیں، اس لیے مناسب یہی ہے کہ دونوں طریقے سے یا دونوں موضوعات پر تھوڑا تھوڑا کر کے روشنی ڈالوں۔ سب سے پہلے میں حفاظ کرام کے تعلق سے چند باتیں پیش کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کے پڑھنے والے اور پڑھانے والے اس دھرتی کے اوپر، اس روئے زمین پر سب سے زیادہ بہتر ہیں، سب سے اچھے ہیں۔ ویسے اس روئے زمین کے اوپر بہت سارے لوگ رہتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے سب سے اچھا کہا، سب سے بہتر کہا، وہ قرآن کے پڑھنے والے اور قرآن کے پڑھانے والے۔ اور یہ قرآن کی برکت ہے، یہ قرآن کی برکت ہے کہ جس کا رشتہ قرآن سے جڑ جاتا ہے وہ روئے زمین پر سب سے اچھا ہو جاتا ہے۔ اور جب رشتہ قرآن سے جڑتا ہے تو آسمان میں فرشتے، زمین کے تہوں میں چونٹیاں اور سمندر کی تاریکیوں میں مچھلیاں ان کے حق میں دعائیں کرتی ہیں۔ یہ قرآن سے رشتہ جوڑنے کا ایک نتیجہ ہے کہ اتنی ساری فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے۔ تو ہم میں سے جو قرآن کو سیکھتے ہیں وہ بھی بہتر، اور جو قرآن کے سکھانے والے ہیں وہ بھی بہتر۔ تو اس حدیث کی روشنی میں قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر کہا۔ دوسری چیز، کل قیامت کے دن حفاظ کرام کو اللہ رب العالمین ایک خاص طریقے سے ایک اعزاز نوازے گا، اور کل قیامت کے دن کہا جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن سے یا حافظ قرآن سے یا عامل قرآن سے، قرآن کے اندر تدبر، تفکر، غور، سوچ اور بچار کرنے والوں کو کل قیامت کے دن کہا جائے گا اقرأ، پڑھتے جاؤ، ورتقی، اور چڑھتے جاؤ، یعنی جنت کے جو درجات ہیں، جنت کی جو سیڑھیاں ہیں، ان سیڑھیوں پر آپ چڑھتے جائیں اور پڑھتے جائیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن کے پڑھنے والے کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ایک خاص اعزاز سے نوازے گا۔ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، ویسے ہی آہستہ آہستہ آرام سے، ترتیل کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ پڑھو جیسے تم دنیا میں پڑھتے آئے ہو۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز اور بڑے شرف کی بات ہوگی حفاظ کرام کے لیے کل قیامت کے دن کہ اللہ رب العالمین ان سے کہے گا کہ پڑھتے جاؤ اور جنت کی سیڑھیوں کو، جنت کے درجات کو طے کرتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ۔ ایک اعلان آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ جب پروگرام ختم ہوگا تب آپ بچوں سے اور بچیوں سے سوال کیا جائے گا کہ ابھی پروگرام میں یعنی آپ کے سامنے تقریر میں کیا کیا بیان کیا گیا۔ جو صحیح ڈھنگ سے اچھے طریقے سے جو بیان کرے گا اس کو ہمارے شیخ کی طرف سے انشاءاللہ انعامات سے نوازا جائے گا۔ اس لیے آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔
تو دوسری چیز کیا ہوئی حفاظ کرام کے لیے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑا اعزاز ہوگا کہ ان سے کہا جائے گا کہ جنت کی سیڑھیوں کو چڑھو، چڑھتے جاؤ اور پڑھتے جاؤ۔ تیسری چیز، روئے زمین پر بہت سارے بچے ہیں، بہت سارے بچے اس روئے زمین پر ہیں اور بہت ساری بچیاں ہیں، لیکن قرآن کو حفظ کرنے کے لیے، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے بہت کم بچوں کو چنا ہے، اور الحمدللہ انہی میں سے آپ حضرات بھی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کے چنندہ بندے، اللہ رب العالمین کے چنندہ بندے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو چنا ہے، کس کے لیے؟ اپنی کتاب کے لیے اور اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی حفاظت کے لیے جو اسباب، جو ذرائع رکھے ہیں، ان میں سے ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ انسان اس کو اپنے سینے میں محفوظ رکھے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس قرآن کو، اس ذکر کو، اس نصیحت کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے آپ حضرات کو منتخب کیا ہے، آپ حضرات کو چنا ہے، کس کے لیے؟ اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے۔ اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ معمولی ذمہ داری نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے بہت معمولی ذمہ داری دی ہے۔ قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ رکھنا، محفوظ رکھنے کے بعد پوری زندگی اس پر عمل کرنا، اس پر سوچنا، غور کرنا، یہ ساری چیزیں حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ ضروری ہیں۔ چوتھی چیز، حافظ قرآن کل قیامت کے دن نیک اور بزرگ فرشتوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آج ہمارے ہاں اگر کوئی مشہور شخصیت آ جائے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس سے مصافحہ کر لیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس سے سلام کر لیں، اس سے کلام کر لیں اور اس کے ساتھ ایک سیلفی لے لیں، یہ ساری چیزیں ہماری خواہش ہوتی ہے۔ لیکن کل قیامت کے دن یہ اعزاز کہ فرشتوں کی صف میں فرشتوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعزاز حفاظ کرام کو عطا کیا جائے گا اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ پانچویں چیز کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظ کی اہمیت کو جتایا ہے اور بتایا ہے، اور حفاظ کرام کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر کی ہے۔ اب سوچیں کہ اگر حفاظ کرام کی قدر آمینہ کے لال حسن و حسین کے نانا، فاطمہ کے باپ، عائشہ کے سرتاج، مکہ اور مدینہ کی گلیوں کے سرتاج کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حفاظ کرام کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے۔ غزوہ احد کا معاملہ ہے، بہت سارے لوگ شہید ہوئے اور اتنے لوگ شہید ہوئے کہ ایک قبر میں اور ایک کپڑے میں دو دو لاشیں رکھ کر کے زمین کی تہوں میں یا قبر میں اتاری جا رہی تھی لاشوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ ان میں سے قرآن سب سے زیادہ کس کو یاد ہے؟ تو جس کی طرف اشارہ کیا جاتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قبر میں یا لحد میں ان کو اتارا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظ کرام کی اہمیت کو، ان کے مقام اور مرتبے کو اجاگر کیا ہے۔ اس لیے پیارے بچوں، آپ جس مشن میں لگے ہیں، جس مقصد میں آپ لگے ہیں، یہ مقصد کوئی عام مقصد نہیں ہے، یہ بہت خاص اور بہت اہم مقصد ہے، اور اس کا مقام اور اس کا مرتبہ بہت اونچا ہے اور بہت بلند ہے۔ قرآن کے حوالے سے میں چند باتیں آپ کے سامنے سوال کی شکل میں پیش کروں گا، اگر آپ لوگ جواب دیں گے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں جواب دیں گے تو انشاءاللہ میں اس کا جواب دوں گا۔ قرآن کریم کس کا کلام ہے؟ قرآن کریم کس کا کلام ہے؟ اللہ رب العالمین کا، الحمدللہ۔ قرآن کریم کس کی جانب سے نازل ہوا ہے؟ اللہ رب العالمین کی جانب سے، الحمدللہ۔ اس فرشتے کا نام بتاؤ جو قرآن کو آسمان سے لے کر آتا تھا۔ جی جبرائیل علیہ السلام، الحمدللہ۔ جس نبی پر قرآن نازل ہوا اس نبی کا نام بتائیں۔ الحمدللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے بدن کے جس حصے پر قرآن نازل ہوا اس حصے کا نام بتاؤ۔ ماشاءاللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، اس کی دلیل بھی میرے پاس ہے لیکن چونکہ وقت نہیں ہے اس لیے میں دلیل نہیں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔
تو آپ کے بدن کے حصے کس حصے پر؟ دل پر اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا۔ قرآن کے الفاظ کس زبان میں ہیں؟ اچھا، قرآن کے الفاظ عربی زبان میں کیوں ہیں؟ اردو میں کیوں نہیں ہے یا ہندی میں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے، ہے نا، عرب تھے، اور جہاں اللہ کے نبی تھے وہاں کے رہنے والے اردو نہیں جانتے تھے، کیا جانتے تھے؟ عربی جانتے تھے، اسی لیے قرآن کو اللہ رب العالمین نے عربی میں نازل کیا۔ ساتویں چیز، قرآن میں کمی بیشی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، قرآن کے آگے سے پیچھے سے باطل داخل نہیں ہو سکتا، یعنی کمی اور بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ آٹھویں چیز، قرآن مجید میں کسی بھی قسم کا شک پیدا کیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، یعنی قرآن میں شک نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ قرآن میں یہاں غلطیاں ہیں، یہاں غلطیاں ہیں، قرآن میں یہاں شک پیدا ہوتا ہے، تو آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ قرآن میں شک نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن اللہ رب العالمین کی جانب سے اتارا گیا ایک کلام ہے اللہ رب العالمین کا۔ نویں چیز، قیامت تک قرآن میں کچھ تبدیلی کبھی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ الحمدللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو اتار دیا۔ یہ کسی کی محنت کا نتیجہ نہیں ہوتا، قرآن کسی کے دل میں اتر جائے، قرآن کوئی اپنے سینے میں اتار لے، یہ کسی انسان کا کمال نہیں ہے، یہ کمال اللہ رب العالمین کا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی کتاب کو چھوٹے چھوٹے بچوں کے دلوں میں محفوظ کر دیا، ان کے سینوں میں اتار دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کی ساری کتابیں مٹ گئیں، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اب چھوٹے سے بچے کو بلاؤ گے اور وہ سورہ فاتحہ سے شروع کر کے سورہ ناس تک پورا قرآن سنا دے گا۔ تو قیامت تک اس میں تبدیلی ممکن نہیں ہے، قیامت تک اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ 10ویں چیز، قرآن مجید کس مہینے میں نازل ہوا؟ قرآن مجید رمضان میں، الحمدللہ قرآن مجید رمضان میں۔ اور قرآن مجید ماہ رمضان کی کس رات میں نازل ہوا؟ شب قدر میں۔ 12ویں چیز، قرآن کریم کی پہلی وحی جو اتری وہ کون سی آیتیں ہیں؟ ماشاءاللہ۔ اور 14ویں چیز ہے کہ قرآن کریم کتنے سالوں میں نازل ہوا؟ قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے کتنے سالوں میں مکمل طریقے سے نازل کیا؟ 23۔ جس نے بھی کہا وہ صحیح ہے۔ قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے کتنے سال میں؟ 23 سال میں۔ ایک آخری چیز قرآن کے تعلق سے پوچھوں گا آپ حضرات سے کہ قرآن میں جو آپ پڑھتے ہو کہ سورۃ البقرۃ مدنیہ ہے نا، تو یہ مدنیہ اور مکیہ کیوں کہا جاتا ہے سورتوں کو؟ ہاں شاباش، ایک جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں انہیں مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور جو مدینہ میں نازل ہوئیں انہیں مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کا ایک اور جواب آپ حضرات جان لیں کہ ہجرت سے پہلے اللہ کے نبی مکہ سے کہاں گئے تھے؟ ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، تو ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئیں وہ کون سی صورتیں؟ مکی صورتیں، اور ہجرت کے بعد جو نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں۔ تو یہ جانکاری کے لیے آپ حضرات کے علم میں اضافے کے لیے، میں جانتا تھا کہ آپ حضرات جانتے ہوں گے، لیکن پھر بھی میں نے اس کو نوٹ کر کے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تاکہ علم میں ایک اضافہ ہو۔ چونکہ میرے سامنے میری بہنیں ہیں، میری بیٹیاں ہیں، اس لیے مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنی بچیوں کو اور بیٹیوں کو ایک صحیح راستہ دکھایا جائے، ایک ایسی نصیحت کی جائے جو زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر قدم پر میری بہنوں اور میری بیٹیوں کو کام آئے۔ سب سے پہلی نصیحت بچیوں کے لیے اور بیٹیوں کے لیے یہ ہے کہ اپنے دل میں ہمیشہ خوف الہی کا احساس رکھیں۔ خوف الہی یعنی اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت،
جہاں کہیں بھی رہو آپ اللہ سے ڈرتے رہو. آپ گھر میں ہیں اللہ سے ڈریں, آپ مدرسے میں ہیں اللہ سے ڈریں, آپ اسکول میں ہیں کالجز میں ہیں آپ اللہ سے ڈریں. یعنی جہاں کہیں بھی رہیں, آپ اکیلے ہوں تب بھی اللہ سے ڈریں, اور کسی کے ساتھ ہیں تب بھی اللہ رب العالمین سے ڈریں. ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ گناہ کے قریب نہ جائیں, اور آپ کے دل میں, آپ کے ذہن میں ایک تصور یہ ہونی چاہیے کہ گناہ ہم کہیں بھی کریں گے, دنیا کی نگاہیں, دنیا کی آنکھیں بند ہو سکتی ہیں, دنیا کی نگاہوں سے آپ اوجھل ہو سکتے ہو, لیکن ایک نگاہ ایسی ہے جس نگاہ سے آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں, کسی بھی خطے میں جا کر کے آپ چھپ نہیں سکتے. وہ نگاہ آپ کو دیکھ رہی ہے, اور آپ لوگوں کی نگاہوں سے بچ سکتے ہو, لیکن اللہ کی نگاہ سے کبھی نہیں بچ سکتے. تو ہمیشہ اپنے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف, اللہ رب العالمین کا ڈر اور اس بات کا احساس اپنے دل میں رکھیں, کوئی دیکھے نہ دیکھے پر خدا تو دیکھتا ہوگا. اس لیے گناہ کرنے سے پہلے اس بات کا احساس ہو جائے کہ آپ کا خالق دیکھ رہا ہے, آپ کا پیدا کرنے والا آپ کو دیکھ رہا ہے, آپ کی ایک ایک حرکتیں, آپ کی ایک ایک عادتیں اللہ رب العالمین کی نگاہ میں ہیں. تو سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ آپ اپنے دلوں میں خوف الہی کا احساس پیدا کریں. دوسری چیز, شرعی پردے کا اہتمام کریں. شرعی پردہ آپ حضرات دیکھے ہوں گے سڑکوں پر, بازاروں میں, دکانوں پر, مال وغیرہ میں بہت ساری عورتیں پردہ کرتی ہیں, لیکن حقیقت میں وہ پردہ نہیں ہوتا ہے. اسی لیے میں نے شرعی کا لفظ بڑھا دیا کہ شرعی پردے کا اہتمام کریں, ورنہ میں یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ پردے کا اہتمام کریں. پردے کا اہتمام پردہ سمجھ کر کے بہت ساری ہماری بہنیں اور بیٹیاں کرتی ہیں, لیکن حقیقت میں وہ شرعی پردہ نہیں ہوتا. تو شرعی پردے کا اہتمام کریں. اب شرعی پردے کا اہتمام اگر آپ کریں گی تو اس کا فائدہ یہ ہوگا, اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے کہا, یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین, اپنی بیویوں سے, اپنی بیٹیوں سے اور مومنہ عورتوں سے کہہ دو, یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کو ڈال لیا کریں. تو یہ ہوا پردہ کہ اپنے بدن پر, اپنے جسم کے اوپر ایک پردہ, ایک چادر ڈال کر کے باہر نکلا کریں. اچھا, اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. جب ایک عورت, ایک بچی, ایک بہن, ایک بیٹی اپنے گھر سے شرعی حجاب میں, شرعی برقعے میں, شرعی پردے میں نکلتی ہے, تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ اس کا یہ نکلنا شرعی حجاب میں, شرعی برقعے میں, ذالک ادنی ان یعرفن, اسے پہچان لیا جائے گا. پہچان لیا جائے گا کیا مطلب؟ پہچان لیا جائے گا کہ یہ باحیا عورت ہے, یعنی حیا والی عورت ہے, یہ شرم و حیا والی بہن جا رہی ہے, بیٹی جا رہی ہے, اور یہ اونچے خاندان کی لڑکی ہے. پردہ اونچے گھرانوں کی لڑکیاں کرتی ہیں, اونچے گھرانوں کی لڑکیاں کرتی ہیں, جس کی تربیت ہائی کوالٹی کی ہوتی ہے, وہ بچیاں برقع پہنتی ہیں اور پردہ کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے پہچان لیا جائے گا کہ یہ اچھے گھرانے کی بچی جا رہی ہے, یہ شریف گھرانے کی بچی جا رہی ہے, یہ شریف باپ کی شہزادی جا رہی ہے, یہ اچھے باپ کی بیٹی جا رہی ہے, یہ اچھی ماں کی اچھی بیٹی جا رہی ہے. تو پردے سے ہماری شناخت کیا بنے گی کہ ہمیں پہچانا جائے گا کہ یہ ایک اچھی بچی جا رہی ہے, یہ ایک ایسی بچی جا رہی ہے جو شریف خاندان کی ہے, جو اچھے گھرانوں کی ہے. تو پردہ لوگوں کے ذہنوں میں جو بات بٹھاتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ شریف گھرانے کی بچی ہے, اچھے گھرانے کی بچی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا یؤذین, انہیں پریشان نہیں کیا جائے گا. یعنی اگر ایک عورت یا ایک بہن, ایک بیٹی اگر پردہ کر کے نکلتی ہے تو اسے نہ تو شیطان پریشان کر سکتا ہے اور نہ کوئی انسان. یعنی کسی انسان کے اندر اتنی جرأت, اتنی ہمت نہیں ہو سکتی ہے کہ کسی پردے دار بہن کو پریشان کر سکے. نہ تو شیطان کے اندر ہمت ہوگی اور نہ ہی کسی انسان کے اندر. یعنی پردہ عورتوں کا, بچیوں کا, بہنوں کا اور بیٹیوں کا محافظ ہے. پردہ
محافظ ہے، پردہ بوجھ نہیں ہے، پردہ محافظ ہے۔ تو دوسری چیز شرعی پردے کا اہتمام کریں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو پہچانا جائے گا کہ یہ شریف خاندان کی لڑکی ہے، یہ شریف خاندان کی بچی ہے، یہ اچھے ماں باپ کی پرورش میں پلنے والی بچی جا رہی ہے۔ تیسری چیز، اپنے دل میں اسلامی غیرت اور اسلامی حمیت کا احساس۔ آپ کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ اسلام کی مقدس شہزادی ہو، ہمیشہ آپ کے دل میں یہ ہونا چاہیے۔ آپ اسلام پر مر مٹنے والی ہو، آپ اسلام کے لیے جان چھڑکنے والی ہو، اور اسلام کی مقدس شہزادی ہو۔ اور اسلام کی مقدس شہزادیوں کا لباس کیسا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے جسے ہم پردہ کہتے ہیں۔ تو ہمیشہ اپنے دل میں یہ خیال رکھیں کہ آپ مسلم لڑکی ہو، آپ مسلم بیٹی ہو، اور آپ کے دل میں اسلام کے تعلق سے اسلام کی غیرت، اسلام کی حمیت ہمیشہ باقی رہنا چاہیے۔ یہاں پر میں دو چیزیں آپ کو بتاؤں گا، ایک واقعے کی شکل میں۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک شریف خاتون تھی، اچھی عورت تھی، عورت ایک میلے میں گئی، تو میلے میں اس کا بچہ گم ہو گیا، یعنی غائب ہو گیا، میلے میں اس کا بچہ غائب ہو گیا۔ اب وہ عورت چونکہ برقع پہنے ہوئی تھی، شریف خاتون تھی، اچھے گھرانے کی عورت تھی، تو برقع پہنے ہوئی تھی، تو روتے روتے پولیس اسٹیشن پر گئی اور اس نے کہا کہ میلے کی بھیڑ میں میرا بچہ گم ہو گیا، میرا بچہ غائب ہو گیا، میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ ڈھونڈ کر کے مجھے واپس کر دیا جائے۔ تو لوگوں نے اس کو مشورہ دیا کہ بچہ آپ کا غائب ہوا ہے، ایک کام کرو، آپ اپنے چہرے کو کھول دو، آپ اپنے چہرے کو کھول دو تاکہ بچہ آپ کو دیکھے اور پہچان کر کے آپ کے پاس چلا آئے۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، دراصل اگر دیکھا جائے تو یہ بات بڑے پتے کی بات تھی کہ اگر وہ عورت اپنے حجاب کو، اپنے چہرے کو کھول دیتی تو بچہ اسے پہچان کر کے اس کے پاس آ جاتا۔ لیکن جب اسے یہ مشورہ دیا گیا کہ اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹا دو، اپنے چہرے سے برقعے کو ہٹا دو تاکہ آپ کا بچہ دیکھ کر کے واپس آپ کے پاس چلا آئے گا، تو اس ماں نے جو جواب دیا تھا، اس خاتون نے جو جواب دیا تھا، میری بہنوں، یہ جواب میری ہر بہن کے پاس ہونا چاہیے، یہ جواب میری ہر بہن کے پاس ہونا چاہیے۔ اس خاتون نے کہا تھا کہ لوگوں سن لو، میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، اپنی غیرت میں نے نہیں کھوئی ہے، میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، اپنی غیرت نہیں کھوئی ہے۔ بیٹا کھو گیا کوئی بات نہیں، لیکن غیرت کو سنبھال کے رکھوں گی، تمہارے سامنے میں اپنے چہرے کو نہیں کھول سکتی۔ یہ ایک شریف خاتون کا جواب تھا۔ دوسری چیز، آج کچھ ہماری بہنیں، کچھ بیٹیاں پردہ اس لیے نہیں کرتی ہیں یا برقع اس لیے نہیں پہنتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم کسی کی طرف دیکھتے ہی نہیں۔ میں جانتا ہوں آپ ہماری بہن ہو، ہماری بیٹی ہو، آپ نہیں دیکھتی ہو، آپ کی تربیت اچھی ہے، لیکن آپ نہیں جانتے کہ انسان کی شکل میں نہ جانے کتنے درندے سڑکوں پر، چوراہوں پر چلتے پھرتے رہتے ہیں، آپ نہیں دیکھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ برقع نہیں پہنو گے، بغیر پردے کے باہر نکلو گے، آپ بھلے نہیں کسی کو دیکھو گے لیکن کوئی تو آپ کو دیکھے گا۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ آپ شرعی پردے کا اہتمام کریں، اسلامی غیرت اور اسلامی حمیت کو اپنے سینے میں ہمیشہ دفن کر کے رکھیں۔ چوتھی چیز، لباس تقوی اختیار کرنے کا عزم مصمم کریں۔ عزم مصمم یعنی پختہ ارادہ، ایسا ارادہ جو آپ کی زندگی میں ہمیشہ وہ ارادہ رہے۔ لباس تقوی، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا جو لباس ہے وہ بہترین لباس ہے، وہ اچھا لباس ہے۔ اچھا، اب تقوی کا لباس کس مال میں ملے گا؟ کس مارکیٹ میں تقوی کا لباس ملے گا؟ تقوی کا لباس آپ کو کسی مارکیٹ میں، کسی مال میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لباس تقوی والا ہوتا ہے اس کا مفہوم یہ ہے، یہ مفسرین نے بیان کیا کہ وہ لباس جو تقوی کا لباس ہوتا ہے، اس لباس کی خصوصیت یا خوبی یہ ہونی چاہیے کہ وہ لباس ساتر ہو، یعنی بدن کو چھپا لے جائے، بدن کو ڈھانک لے جائے وہ لباس۔ پہلی چیز، یعنی پہلا مفہوم لباس تقوی کا یہ ہے کہ آپ ایسا لباس پہنیں جو آپ کے بدن کو چھپا لے جائے۔ دوسری چیز،
لباس مردانہ نہ ہو. آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت ساری لڑکیاں، بہت ساری خواتین ایسے کپڑے استعمال کرتی ہیں جو عام طور پر آدمی استعمال کرتا ہے، تو وہ تقوی کا لباس نہیں ہے. عورتوں کا جو لباس ہے وہ عورتیں پہنیں اور ایسا لباس ہو جو ساتر ہو، یہ تقوی کا لباس ہے. اور تیسری چیز، وہ لباس فاخرانہ اور متکبرانہ نہ ہو، یعنی اس لباس کو پہننے کے بعد کسی کے دل میں غرور نہ آئے یا تکبر نہ آئے اور گھمنڈ نہ آئے، تو یہ لباس تقوی ہے. تو چوتھی چیز میری بہنوں، میری بیٹیوں، آپ کے لیے یہ ہے کہ لباس تقوی اختیار کریں، یعنی ایسا لباس پہنیں. آپ گھر میں رہیں تب بھی، باہر نکلیں تب بھی، کہیں بھی رہیں، آپ لباس تقوی یعنی ایسا لباس اختیار کریں جو لباس ساتر ہو، عورتوں کا ہو، مردوں کا نہ ہو، یا اسی طریقے سے ایسا لباس نہ ہو جو فاخرانہ اور متکبرانہ ہو، یعنی جس کو پہن کر کے غرور اور تکبر آ جائے. پانچویں چیز میں اپنی بہنوں سے اور بیٹیوں سے گزارش کروں گا کہ اس پانچویں چیز کو آپ ذرا توجہ کے ساتھ سنیں. میں یہاں شہزادیوں کا لباس بیان کرنے جا رہا ہوں کہ شہزادیوں کا لباس کیسا ہوتا ہے. آپ پوچھیں اور امیر گھرانوں کی بچیوں کو آپ دیکھیں گے جن کے یہاں دین نہیں ہے، جن کے یہاں اسلام نہیں ہے، جن کے یہاں قرآن و حدیث کی تعلیم نہیں ہے، ان کو آپ دیکھیں گے کہ وہ چھوٹے چھوٹے لباس کو پہن کر کے اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو امیر زادی تصور کرتے ہیں. لیکن شہزادیوں کا لباس کیسا ہوتا ہے میں آپ کو قرآن کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ شہزادیوں کا لباس کیسا ہوتا ہے. اور جو قرآن شہزادیوں کا لباس جیسا بتاتا ہے، اگر آپ بھی اس لباس کو اپنے لیے استعمال کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی شہزادیوں کا لباس پہن رہی ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک واقعہ نقل کیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور ملکہ سبا کا. سبا ایک جگہ کا نام ہے. وہاں کی رانی جو تھی، وہاں کی جو ملکہ تھی، تو سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا جسے بلقیس بھی کہا جاتا ہے، اس کا واقعہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیا. واقعہ ذرا لمبا ہے، میں جو بتانا چاہتا ہوں صرف یہ کہ جب ملکہ سبا کو سلیمان علیہ السلام کے محل میں لایا گیا اور داخل ہونے کے لیے جب کہا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیل لہا ادخلی الصرح. ملکہ سبا سے، سبا کی رانی سے کہا گیا کہ محل کے اندر داخل ہو جاؤ. سلیمان علیہ السلام کا جو محل ہے اس محل میں داخل ہونے کے لیے کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو جاؤ. تو جیسے ہی آپ دیکھیں یہ ملکہ ہے، سبا کی ملکہ ہے، سبا کی رانی ہے اور وہاں کی یہ شہزادی ہے. اس سے کہا گیا کہ سلیمان علیہ السلام کے گھر میں داخل ہو جاؤ. فلما رأتہ حسبتہ لجہ. تو جیسے ہی وہ داخل ہونے کے لیے اس نے قدم بڑھایا تو اس نے فرش کو دیکھا. فرش چونکہ ایسے کانچ کا بنا ہوا تھا کہ اس نے یہ گمان کیا، اس نے یہ سوچا کہ یہاں پانی ہے. حسبتہ لجہ. اس نے سوچا کہ یہاں پانی ہے یا پانی کا حوض ہے. اچھا، جب اس نے یہ تصور کیا کہ یہاں شاید پانی ہے یا پانی کا حوض ہے یا پانی بہہ رہا ہے تو اس کا عالم کیا تھا؟ اس نے کیا کیا؟ قرآن نے کہا فلما رأتہ حسبتہ لجہ وکشفت عن ساقیہا. اس نے اپنی پڈلیوں کو کھولنا شروع کر دیا. پڈلیوں کو کھولنا شروع کر دیا، یعنی اس کا جو لباس تھا وہ پڈلیوں سے نیچے تھا. یہی تو مفہوم ہوتا ہے، اس کا جو لباس تھا اس کی پڈلیوں کے نیچے تھا. اور جب اس نے سوچا کہ یہاں پانی ہے تو اس نے اپنے لباس کو اتارنا یا اٹھانا شروع کیا تاکہ لباس بھیگ نہ جائے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ شہزادیوں کا جو لباس ہوتا ہے، ملکہ کا جو لباس ہوتا ہے، وہ لباس ساترانہ لباس ہوتا ہے. ایسا لباس ہوتا ہے جو سر سے لے کر پاؤں تک اس کے بدن کو چھپا کے رکھے. چھوٹے چھوٹے کپڑے پہننا یہ شریف بچیوں کی علامت نہیں ہے، یہ اچھی بچیوں کی علامت نہیں ہے، بلکہ شہزادیوں کا لباس آپ نے سنا کہ شہزادیوں کا لباس ایسا ہوتا ہے جو سر سے لے کر پیر تک ساتر ہو، چھپانے والا ہو، ڈھانک لینے والا ہو. تو آپ حضرات شہزادیوں کا لباس استعمال کرنے کا عزم مصمم کریں. چھٹی چیز، ظاہر سی بات ہے آپ کو کبھی ضرورت کے وقت پڑھنے جانا ہے، مدرسے میں آنا ہے، اسکول میں جانا ہے، کبھی مارکیٹ میں بھی جانا پڑتا ہے. تو آپ کے چلنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ کیسا چال چلیں؟
یعنی جو شریف گھرانے کی بچیاں ہوتی ہیں، شریف گھرانے کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں، ان کا چلن کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا ہے. اس میں واقعے کا ایک رخ یہ ہے، ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو پوائنٹ کی شکل میں بتا سکتا ہوں، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے، بڑی اہم باتیں اس واقعے میں ہیں. اس واقعے میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب گئے مدین، ایک شہر ہے، وہاں جب پہنچے تو انہوں نے ایک قوم کو دیکھا، کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، اور 2 بچیوں کو دیکھا کہ وہ سائیڈ میں کھڑی تھی. یعنی مردوں کی بھیڑ میں بچیاں نہیں گئی. یہ شریف بچیوں کی علامت ہوتی ہے کہ مردوں کی بھیڑ میں نہیں جایا کرتی. میری بہنوں، میری بیٹیوں، یہ نصیحت آپ کے لیے کہ جہاں مردوں کا ہجوم ہو وہاں شریف زادیاں، اچھی بچیاں اور اسلام کی مقدس شہزادیاں کبھی نہیں جایا کرتی. آپ دیکھ رہے ہیں بچیوں کو بھی اپنے جانوروں کو پانی پلانا تھا، لیکن چونکہ مردوں کا ہجوم تھا اس لیے دونوں بچیاں سائیڈ میں کھڑی ہو گئی. اس لیے کبھی بھی آپ کہیں بھی جائیں جہاں مردوں کا ہجوم ہو تو آپ سائیڈ میں کھڑی ہو جائیں، آپ ہجوم ختم ہو جانے کا انتظار کریں. اچھا، دوسری چیز، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا کہ آپ لوگ یہاں کیوں کھڑے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، اور جیسے ہماری باری آئے گی جانوروں کو پانی پلا کر کے ہم چلے جائیں گے. وہاں انہوں نے ایک بات اور بتائی، کہا وہ ابونا شیخ کبیر، میرے باپ جو ہے نا وہ بوڑھے ہیں، بوڑھے ہونے کی وجہ سے وہ یہاں نہیں آ سکتے. یعنی وہ بچیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہنا چاہتی تھیں کہ ہم یہاں شوق سے نہیں آئے، ہمیں مجبوریوں نے کھینچ کر کے یہاں لایا ہے. یعنی ہماری جو مجبوریاں ہیں، ہمارے باپ جو بوڑھے ہو چکے ہیں وہ نہیں آ سکتے، اس مجبوری کی وجہ سے ہم بچیوں کو نکل کر کے آنا پڑا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. کوئی ضروری وجہ نہ ہو، کوئی ضروری سبب نہ ہو تو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا. یہ بچیاں گئیں، اپنے باپ سے تذکرہ کیا. اس کے بعد باپ نے کہا جاؤ اس آدمی کو بلا کر کے لاؤ. اچھا، یہ جب بچی، ان میں سے جو 2 بچیاں تھیں، ایک بچی جب بلانے کے لیے آئی تو قرآن نے اس کے چلنے کا نقشہ کھینچا. اور یہی چال میری بیٹیوں، میری بہنوں، یہی چال قرآن کو بھی پسند ہے، یہی چال اللہ کو بھی پسند ہے، اور یہی چال ہر مہذب اور شریف انسان کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، یعنی ان دونوں بچیوں میں سے ایک بچی جب اس آدمی کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آ رہی تھی تو قرآن نے کہا کہ عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، وہ شرم و حیا پر چلتے ہوئے آ رہی تھی. یعنی اس کے چلنے کا انداز بتلا رہا تھا کہ یہ شرمیلی لڑکی ہے، یہ شرم و حیا والی عورت ہے، یہ شرم و حیا والی بچی ہے. تو آپ کے چلنے سے، آپ کے چال چلن سے یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ شریف بچی جا رہی ہے، یہ شریف لڑکی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ان میں سے ایک آئی شرم و حیا کے اوپر چلتے ہوئے. یعنی اس نے شرم و حیا کو راستہ بنا لیا اور شرم و حیا کے اوپر چلتے ہوئے آئی. تو اگر ہم کہیں کسی مجبوری کے تحت نکل کر کے جائیں تو ہمیں شرم و حیا کے ساتھ چلنا چاہیے، شرم و حیا کے ساتھ چلنا چاہیے. یعنی مردوں کے ہجوم میں نہیں، یا بیچ سڑک پر نہیں، سڑک کے کنارے سے چلنا چاہیے. جہاں مردوں کا ہجوم ہو وہاں جانے سے بچنا چاہیے. یہ سب شرم و حیا کی علامت پہچان ہے. 7ویں چیز فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، آپ گھر پر ہوں، اسکول میں ہوں، مدرسے میں ہوں، کوئی اجنبی جس کو آپ جانتے نہیں ہیں یا جس کو آپ جانتے ہیں لیکن وہ محرم نہیں ہے تو اس سے بات کرتے ہوئے آپ کا لہجہ نرم نہیں ہونا چاہیے. فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، آپ اپنے بات میں لچک پیدا نہ کریں. مثال کے طور پر آپ گھر پہ ہیں، آپ کے ابو کے فون پر کسی کا فون آیا، آپ نہیں جانتے کس کا فون ہے. آپ کو اگر اٹھانا ہے تو آپ اٹھا کر کے ڈائریکٹ بولیں کون، ابو گھر پہ نہیں ہے، آپ بعد میں فون کر سکتے ہیں. یعنی اس طریقے سے آپ بے توجہی سے باتیں کریں کہ سامنے والا سمجھ جائے کہ ہاں یہ اچھی بچی ہے.
اب وہاں لچک کے ساتھ آپ کو باتیں نہیں کرنی ہیں. یا اسی طریقے سے کوئی گھر پہ آتا ہے, آپ نہیں جانتے یا جانتے ہیں لیکن وہ محرم نہیں ہے, تو آپ اسے کہیں کہ ابو گھر پہ نہیں ہیں, آپ جائیں, جب ابو آ جائیں گے اتنے ٹائم آئیں گے تو آپ آنا. تو اپنی بات میں کبھی بھی کہیں بھی لچک پیدا نہیں کرنا چاہیے, کہیں بھی ہوں, گھر میں ہوں یا اسکول میں ہوں یا کالجوں میں, کہیں بھی ہوں تو لچک اپنی باتوں میں پیدا نہیں کرنی چاہیے. اب اس کے بعد, چونکہ یہ بات مجھے پہلے کہنی چاہیے تھی لیکن میں ابھی کہنے جا رہا ہوں کہ میری بہنوں, میری بیٹیوں, تم اسلام کی مقدس شہزادی ہو, آپ اپنے ماں باپ کی عزت ہو, آپ اپنے بہن بھائیوں کا فخر ہو, ان کا غرور ہو. آپ صرف اپنے ماں باپ کی بیٹی نہیں بلکہ آپ پورے مسلم قوم کی بیٹی ہو, آپ پورے مسلم سماج کی شرم و حیا ہو. اس لیے آپ کے پیروں میں تربیت کی جوتیاں ہونی چاہیے, آپ کے پیروں میں تربیت کی جوتیاں ہونی چاہیے, اور آپ کے پیروں میں شرم و حیا کا پائل ہونا چاہیے, آپ کے جسم پر تقویٰ کا لباس ہونا چاہیے, آپ کی کلائیوں میں غیرت و حمیت کی چوڑیاں ہونی چاہیے, اور آپ کے گلے میں علوم شرعیہ کا زیور ہونا چاہیے, آپ کے سر پر عزت و وقار کا دوپٹہ ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں میں نے خلوص قلب سے اپنی بہنوں سے, اپنی بیٹیوں سے بطور التماس, بطور گزارش میں نے ان کے سامنے پیش کی ہیں. اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آج کے اس مختصر سے درس میں نے جو بھی باتیں اپنے حفاظ کے لیے یا اپنی بہنوں اور اپنی بیٹیوں کے لیے میں نے جو بھی باتیں کہی ہیں, اللہ رب العالمین ہم سب کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہماری مسلم قوم کی بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اللہ رب العالمین ہمارے جو بچے قرآن مجید حفظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اللہ رب العالمین قرآن کا حفظ کرنا ان کے لیے آسان سے آسان تر بنا دے. اللہ رب العالمین ہماری قوم کی بیٹیوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ان کے دین اور ان کے ایمان کی حفاظت فرما. آمین. السلام علیکم. ماشاءاللہ مولانا نے بڑا ہی بہترین خطاب کیا. جیسے کہ کتاب کے شروع میں شیخ نے عرض کیا تھا کہ جو بھی لڑکا یا لڑکی آ کر آج جو بھی مولانا نے نصیحت کی ہے اس کا خلاصہ مطلب شارٹ میں جو بھی بیان کر دے گا تو انشاءاللہ اس کو اپنے مدرسے کی طرف سے انعام سے نوازا جائے گا. کوئی بھی بچہ یا بچی آ کر یہاں پر بیان بتانا چاہے کہ آج کے اس درس کا کیا خلاصہ تھا, مولانا کیا کہنا چاہ رہے تھے, کیا سمجھانا چاہ رہے تھے آپ سے. کوئی لڑکی آنا چاہے تو وہ بھی بتا سکتی ہے, کوئی لڑکا آنا چاہے تو وہ بھی بتا سکتا ہے. ایک چیز کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ لوگ ابھی بچے ہو, شاید میں جانتا ہوں کہ سمجھ گئے ہوں گے بات, لیکن میں نے ایک بات یہاں کہی ہے کہ پیروں میں تربیت کی جوتیاں ہونی چاہیے, شرم و حیا کا پائل ہونا چاہیے, تقویٰ کا لباس ہونا چاہیے, یہ ساری چیزیں. تو آپ میں سے کوئی بھی اپنے والدین کو جا کر کے پریشان نہ کریں کہ تقویٰ کا لباس مجھے خرید کر کے دو یا شرم و حیا کا پائل لا کر کے دو. یہ ساری چیزیں مطلب یوں ہی کہی جاتی ہیں, اس لیے آپ حضرات جا کر کے پریشان نہ کریں کہ شرم و حیا کا زیور چاہیے, علوم شرعیہ کا زیور چاہیے, ساری چیزیں. ایک بات میں تھوڑی اور اس میں مزید اضافہ کروں. اس نے ماشاءاللہ پردے کے سلسلے میں بہت اچھی بات کہی ہے. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کچھ بچیاں ایسی ہیں جو مدرسے آتی ہیں تو ماشاءاللہ مکمل برقعے سے آتی ہے, لیکن وہی لڑکی جب اپنے اسکول کا تو چلو ان کا لباس نہیں ہے, ٹیوشن وغیرہ جاتی ہے, حالانکہ وہ ٹیوشن میں وہ مکمل برقعے سے جا سکتی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ برقعے سے نہیں جاتی, وہ عام لباس سے جاتی ہے. دیکھو اپنے ہر لڑکی اپنے آپ کو بھی سمجھتی ہے کہ ہم لوگ ایسے ہی بچے ہیں جو پہلے تھے, لیکن معاملہ ایسا نہیں ہے. جیسے جیسے دن گزرتے ہیں ہماری عمر بھی بڑھتی رہتی ہے, تو جیسے ہی ہم بلوغت کے قریب پہنچ جائے تو ہمیں خود یہ احساس ہو جانا چاہیے کہ اب ہم پہلے کی طرح نہیں رہے کہ پہلے ہم کسی سے بھی ہم لوگ عام بات چیت کر لیں. اب ہمارے اندر وہ شرم و حیا ہونی چاہیے کہ ہم مکمل ہر کسی سے پردہ کریں, ہر کسی سے, گرچہ ہمارے ساتھ پڑھنے والے ہمارے دوست ہوں, اگر کوئی کوئی دوست ہے غیر محرم ہے تو اس سے بھی وہی پردہ ہونا چاہیے جو ہم عام لوگوں سے کرتے ہیں. تو اس بات کا لڑکیاں خیال رکھیں. اس وقت جو بچے پڑھنے آتے ہیں مدرسے میں, ان میں جو مثالی بچے ہیں, جو اچھے بچے ہیں, جن کا نام اچھے بچوں میں آتا ہے, تو ان کے لیے اساتذہ کرام نے انعامات
رکھے ہیں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جن کا نام لیا جائے وہ ضرور آئیں. اچھا اچھے بچوں سے مراد یہ ہے کہ سب سے پہلی شرط ہے جو ریگولر آتا ہو. ٹھیک ہے, اچھے بچے ماشاء اللہ آپ بھی بہت سارے ہوں گے جن کو سبق وغیرہ یاد ہو جاتا ہے, لیکن ریگولر بہت سارے بچے ریگولر نہیں آتی ہے تو ان کا نام شاید ہٹا دیا گیا ہے. اچھے بچوں کی پہلی صفت کیا ہوتی ہے کہ وہ وقت پر آتے ہیں اور وہ بغیر ناکہ ریگولر آتے ہیں, چھٹی وغیرہ وہ نہیں کرتے ہیں. سب سے پہلے شیخ مستقیم صاحب کے پاس جو بچے پڑھتے ہیں ان میں سے انس قاسم ماہین ناصر اور حافظ عطاء الرحمن صاحب کے پاس شعبہ تحفیظ میں جو بچے پڑھتے ہیں طہور حنیف, عبید ابراہیم, اس کے بعد شیخ قاری فاروقی کے پاس جو بچے پڑھتے ہیں اسد سہیل, زاہد علاؤدین, اس کے بعد ارباز بھائی کے پاس جو بچے پڑھتے ہیں یحییٰ عبدالسمیع, ریحان اقبال, علیشہ امین, عالمہ طاہرہ محترمہ کے پاس جو بچیاں پڑھتی ہیں تسمیہ جاوید, زینب فاروق, یہ انعامات اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ وہ بچے جو ابھی تک سبق وغیرہ یاد نہیں کرتے تھے یا کنٹینیو نہیں آتے تھے وہ اور آئیں, ان کو ابھارنے کے لیے انعام دیا گیا ہے. اور وہ حضرات کوشش کریں ان لوگوں کو پیچھے چھوڑنے کی جو آج انعام پائے ہیں, اگلی مرتبہ وہ انعام پائیں. انعام ان بچوں کے لیے جو اچھے بچے ہیں, جو مثالی بچے ہیں. کس بچے کا؟ استاد کی کلاس کا نام اور ان کے بچوں کا نام. حافظ عطاء الرحمن صاحب جو آپ کے قابل ادب اور احترام آپ کے جو استاذ ہیں, ان کے بچوں میں جو مثالی بچے کی حیثیت سے جس کا نام سامنے آیا ہے وہ ہے ارمان عارف. اور دوسرا جو بچہ ہے, جو مثالی بچہ ہے, اس کا نام ہاشم اسفار. اس کے بعد آپ کے اساتذہ میں جو دوسرے استاذ ہیں قابل ادب اور قابل احترام حافظ ساجد صاحب, ان کے بچوں میں سے جو بچہ ہے وہ ارمان ہارون. دوسرا جو بچہ ہے, بچی ہے, بچی حافظہ جاوید, حفیظہ جاوید. تیسرے استاذ ہمارے
دوست نہیں یہ حافظ زید صاحب ہے نا؟ یہ حافظ ہے. یہ تو حافظ زید صاحب، ان کے بچوں میں سے جو بچہ مثالی بچے کی حیثیت سے جس کا نام آیا وہ ریحان ادریس نہیں آیا. نہیں آیا. اور ایک چلے گی. ہاں دوسری بچی ہے جویریہ نوشاد. اب وہ سب دوپہر والے بچے ہیں. اچھا سب تو پرواہ. یہ انعام جو بچوں کو دیا گیا ہے، یہ انعام جانتے ہو کیوں دیا گیا ہے؟ کیونکہ یہ اچھے بچوں میں ان کا نام آیا تھا. اور یہ انعام اس لیے دیا جاتا ہے کہ جو بچے اچھے نہیں ہیں وہ ان اچھے بچوں کو پیچھے چھوڑ دیں اور وہ خود اچھے بچے بن کر کے اگلی مرتبہ وہ انعام حاصل کریں. ابھی تو جن کا نام آیا نا یہ اچھے بچے ہیں، اب اگلی مرتبہ کوشش کرو کہ ان کو پیچھے چھوڑ دو، یہ پیچھے چلے جائیں. یہ انعام اسی لیے دیا جاتا ہے تاکہ جو بچے محنت نہیں کرتے ہیں یا مثالی بچہ بننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں وہ کوشش کر کے ان کو پیچھے چھوڑیں اور وہ انعام حاصل کریں. اور ان بچوں اور بچیوں کے لیے جو انعام پائے ہیں ان کے لیے اس میں یہ نصیحت ہے کہ آپ اسی پوزیشن پر بنے رہنے کی کوشش کریں. آپ کوشش یہ کریں کہ آپ کو کوئی پیچھے نہ کر سکے، آپ اسی طریقے سے ہمیشہ انعام حاصل کرتے رہیں. اور دوسرے بچے کوشش یہ کریں کہ ان کو پیچھے کرنا ہے. اب اسی میں مسابقہ کریں. اب دیکھنا ہے کہ اگلے مہینے میں کون بچہ مثالی بچہ بنتا ہے اور کون سی بچی مثالی بچی بنتی ہے. انشاءاللہ. السلام علیکم.